بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثناء و بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاکیزہ بارگاہ پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا لات داد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی۔ رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی، رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے۔ علماء اہل علم دے حوالے دے نال آج جمعۃ المبارک دا دوسرا خطبہ جناب دی خدمت دے اندر اللہ رسول دے فرمان پیش کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حق سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اس نو اگے پھیلان دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف ہے تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائیہا۔ حضرات توجہ جی، بیان شروع ہے۔ تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائیہا۔ مشکات شریف یہ حدیث مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کر دیں کہ حضور فرمایا یعنی ایک ساعت کا علم پڑھنا، ایک ساعت علم پڑھنا یعنی علم سیکھنا، ایک گھڑی مانا ایک گھنٹہ علم سیکھنا، پڑھنا اور اس کا پڑھانا، علم کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر من احیائیہا، رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک گھڑی کا علم سیکھنا یا سکھانا، پڑھنا یا پڑھانا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ساعتم من اللیل خیر من احیائها، وہ جو 1 گھنٹہ آپ نے دین پڑھا اور پڑھایا، وہ رات بھر بندہ جاگ کے نفلی عبادت کرتا رہے، اس رات بھر کی عبادت سے وہ گھنٹہ زیادہ افضل ہے جس میں آپ نے دین سیکھا اور سکھایا۔ 1 گھڑی کی بات ہے، 1 گھڑی کی، تو علماء یہ اب گھنٹوں کی بات چلتی ہے، پہلے گھڑیوں کی بات تھی، تو یہ گھنٹہ جو ہے 1 گھڑی کے مطابق لیا جاتا ہے، 1 ساعت۔ حدیث شریف میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں، تو پتہ چلیا کہ جڑا علم ہے، علم اپنی شان آپ رکھ دے، علم اپنا مقام آپ رکھ دے، وہ جڑا علم دین سکھ رہا ہے 1 گھنٹہ 1 رات پوری نوافل عبادت کر رہے ہیں، تو رب العالمین اس دین سکھن والے نو رات بھر عبادت کرنے والے نالوں زیادہ ثواب۔ اگلی حدیث شریف سماعت کریں، ترمذی شریف اور مشکات شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد، حضرات توجہ جی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ حدیث کے الفاظ دوبارہ سماعت کریں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ حضور نے فرمایا 1 فقیہ بندہ دین کا علم رکھنے والا ہے، عالم ہوتا ہے، عالم سے اوپر مفتی ہوتا ہے، مفتی کے بعد محدث ہوتا ہے، یہ فقیہ کی بات بڑی دور پہ جا کے بنتی ہے۔ فقیہ آدمی یعنی جس کو دین پر پوری دسترس حاصل ہے، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی جی؟ تو فرمایا 1 فقیہ آدمی، 1 عالم آدمی کی شیطان پر، 1 عالم یعنی فقیہ آدمی کی 1 شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ باری ہے۔ 1 پاس سے 1000 بندہ عبادت کرنے والا ہوئے، تے شیطان نہ کو کوئی ڈر نہیں، شیطان ممکن ہے انہوں ورگلا جائے 1000 بندے الف عابد۔ تو فرمایا وہ شیطان 1000 پہ باری ہے، ممکن ہے وہ عابد اپنے آپ کو بچا، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے جی، عبادت کرنے والا ممکن ہے شیطان کے وسوسوں میں پہنچ جائے، عبادت ضائع ہو جائے۔ فرمایا شیطان پر کوئی باری نہیں، 1000 بندہ عبادت کرتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن 1 عالم جو ہے وہ 1000 عابد سے زیادہ شیطان پہ باری ہے۔ یعنی 1 پاسے 1000 بندہ عبادت کرنے والا، شیطان نو کوئی فکر نہیں، 1 پاسے کلا عالم فقیہ آدمی، وہ 1000 عابد سے زیادہ وزنی ہے شیطان کے لیے۔ تو یہ کس کی برکت ہے جی؟ علم کی۔ کس کی؟ مزے سے بولے کس کی برکت ہے؟ یہ علم کی برکت ہے۔ وہ فقیہ ایسے ہی تو نہیں بنا، علم پڑھ کے بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک فرمان، فرمایا کہ 1000 عابد شیطان پر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر 1 عالم باری ہے۔ اگلی حدیث یوں سماعت کریں اور دل کو روشن اور منور کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو دین کا علم عطا فرمائے۔ دنیا دا علم ہے نا، وہ دنیا واسطے ہے، یعنی بندہ افسر بن جائے گا جی، ڈاکٹر بن جائے گا جی، پیسہ کمائے گا جی، فلاں کرے گا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ چلیا جڑے نہیں ڈاکٹر وہ بھی تے کھا رہے ہیں، کی خیال ہے بھائی؟ یہ نہیں سرکاری ملازم وہ بھی تے کھا، بلکہ سرکاری ملازم کھا ہی یہ چھوٹے لوگاں دا دے ٹیکس انہاں تے سارے معاملات انہاں تے، انہاں ساری ٹیکس ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ مزدور بندے ہی پاکستان میں چلا رہے ہیں، بڑے تے کھا رہے ہیں۔
اللہ مزدوراں نو سلامت رکھے، اللہ نے رزق اندر برکت عطا فرمائے۔ تو رازق تے خدا دی ذات ہے، رزق تے اللہ دی ذات دینا ہے انشاءاللہ۔ سنیں حدیث شریف، بندہ جڈا مرضی بھی کمزور ہوئے جدو حضور دا فرمان سندا ہے نا ایک واری جوان ہو جاندا ہے، ہن سکون ملدا ہے کہ شکر الحمدللہ حضور نہ وفات ہے نا محبت ہے نا۔ من زار عالما فکأنما زارنی ومن صافح عالما فکأنما صافحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ۔ سنیں ترجمہ، حضور فرمایا یعنی جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ جیسے کہیں سبحان اللہ۔ جس نے کسی عالم کی زیارت کی، اہل علم کی زیارت کی، اس نے میری زیارت کی۔ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَمَنْ صَافَحَ عالماً، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، حضور فرمایا فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي، گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ یعنی کسی عالم سے اس نے ہاتھ ملایا تو گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي، حضور نے فرمایا جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میں محمد کی مجلس میں بیٹھا۔ اگلے جملے سنیں، اور حضور فرمایا وَمَنْ جَالَسَنِي، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ رب العالمین اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، رب العالمین قیامت کے دن بھی اس کو جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا۔ عالم کی زیارت، حضور فرمایا میری زیارت۔ عالم سے مصافحہ، حضور فرمایا مجھ سے مصافحہ۔ عالم کی خدمت میں بیٹھنا، حضور فرمایا میری خدمت میں بیٹھنا۔ اور جو میری خدمت میں بیٹھا اللہ اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، ربی پاک نے فرمایا اللہ اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ عالم کی وجہ سے رب العالمین جنت میں بھی اس شخص کو میرے ساتھ بٹھائے گا۔ تو جنت میں یہ حضور کا قرب کس کی بنا پہ ہے؟ عالم کی۔ کس کی بھائی؟ اہل علم کی۔ یہ عالم کی وجہ سے حضور فرمایا، یہ نہیں دیکھیں نا وہ کیسا عالم ہوگا جس سے مصافحہ حضور سے مصافحہ ہے، جس کی زیارت حضور کی زیارت ہے، جس کی خدمت میں بیٹھنا گویا حضور کی خدمت میں بیٹھنا ہے۔ وہ کو بے علم تو نہیں نہ ہوگا، وہ کو بے عمل تو نہیں نہ ہوگا، بعمل ہوگا، تبھی یہ مقام حاصل کرے گا۔ نبی پاک نہ مکمل وفا کرنے والا ہوئے گا پھر یہ مقام حاصل کرے گا۔ تو ایک حدیث میں آگے پڑھتا ہوں، اور میں سب سے برے عالم بھی ہیں اور سب سے افضل عالم بھی ہیں۔ برے بھی یہ ہیں، یہ آگے حدیث ہم پڑھیں گے، لیکن یہ عالم جو اتنا بڑا مقام اس کو مل رہا ہے کس کی بنا پر؟ اگر اس کے پاس عشق مصطفیٰ موجود ہے پھر یہ ساری کوالٹیاں اس میں پائی جائیں، اس کا بیٹھنا، چلنا، پھرنا، پکڑنا، دیکھنا، گفتگو کرنا، تنہائی، محفل حضور کے عشق سے لبریز ہو تو سمجھ جانا ایسے عالم کے بارے حضور فرمایا کہ اس سے ملنا، مجھ سے ملنا، اس سے مصافحہ کرنا، مجھ سے مصافحہ کرنا، اس کی خدمت میں بیٹھنا، میری خدمت میں بیٹھنا، یہ تب ہوگا جب عالم کا مرنا جینا حضور کے نام پر۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا، میرا یقین ہے اندھا ہونا یہ گل واقعی ایسے گل دے کیتی ہے جن کی ہر ہر آدھا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ مزے نال ایسے پیرے طریقت پہ
ہن لوکاں دا نا ایک عجیب جہا سوال اٹھ گیا، پیر ہور ہوندا ہے تے عالم ہور ہوندا ہے، عالم ہی پیر ہے، عالم ہی بغیر علم تو پیر بندا ہی نہیں۔ بولو یار بھئی جس کے پاس علم ہی نہیں وہ پیر کیسے بنے گا؟ وہ مرید کو راہ راست پہ کیسے لے کے آئے گا؟ وہ تو تب لے کے آئے گا جب اس کے پاس علم موجود ہے، وہ قرآن کو سمجھنے والا ہے، احادیث کو سمجھنے والا ہے، ناسخ و منسوخ کے جاننے والا ہے، نبی پاک کے قانون کو سمجھنے والا ہے، شرائط کو ماننے والا ہے۔ پھر کیوں نہ کہے گا نا پتر پیو پتر غلط کام تو روک دا، کیونکہ پیو نو پتہ ہے اے کام غلط ہے، اے کام غلط ہے، پیو منع کرے گا مڑ جا۔ تو جی پیو نو پتہ ہی نہ ہوئے تو پھر وہ منع کرے گا، انہوں پتہ نہیں کام چنگا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پیر نو پتہ ہوئے گا یہ کام غلط ہے تو آکھے گا بھائیو والدین دی نافرمانی تو بغیر چارہ کوئی نہیں چلدا، اما ابے نو راضی رکھیا کرو تو پھر ساڈے لایا کرو۔ پیر نو پتہ ہوئے گا تو آکھے گا سود والا کام نہ کرے آجے روڑ جاؤ گے، زکاة دیو نہ دیتی تے روڑ جاؤ گے، اکھاں اندر یا پیدا کرو، اکھاں جا یا پیدا نہ کیتی تے تباہ ہو جاؤ۔ تو جڑے پیر نو یہ شاید پتہ ہی نہیں ہو کہ اس طرح منع کرے گا۔ سلطان باہو سرکار فرماندے نے بن علمہ جڑا کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو۔ وہ کافر ہو کے تو مر سکتا ہے، کبھی وہ کامل بن سکتا۔ کامل کب بنے گا؟ جب اللہ کا قانون اس کے ہاتھ میں ہوگا، قرآن کا سمجھنے والا جاننے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سنیں جی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضور نے فرمایا ماں باپ کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ بزن سبحان اللہ۔ یہ پہلی حدیث شریف میں پہلے جملے ماں باپ کے ہیں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے بھئی؟ عبادت کی ہے بھئی، اور ثواب لفظ ہے، کی لفظ ہے؟ ثواب لفظ ہے، عبادت ہے۔ ماں کا چہرہ دیکھنا، باپ کا چہرہ دیکھنا، حضور نے فرمایا کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ کچھ کرے نہ، طواف نہ کرے، صرف دیکھے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور عبادت نہ گناہ معاف ہونے کہ نہیں؟ ماں دا چہرہ ویکھے گا تے گناہ معاف، ابا جی دا چہرہ ویکھے گا تے گناہ معاف۔ شرط یہ ہے کہ وہ تابعدار ہو، بے ادب نہ ہو، بے اولاد با ادب ہو۔ پھر ماں دا چہرہ ویکھے گناہ معاف، باپ دا ویکھے گناہ معاف، کعبہ شریف نو ویکھے تے بولو جو عبادت ہو رہی ہے، عبادت کے سبب سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا دیکھنا عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنے سے گناہ معاف۔ حضور نے فرمایا جب پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ساری عمر نے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ساری عمر اللہ اکبر۔ تیسری حضور نے جو شرط ارشاد فرمائی ہے، فرمایا پہلا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، دوسرا کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت، تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کے چہرے کو دیکھنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ کعبے سے بھی افضل، ماں باپ سے بھی افضل عالم کے چہرے کو دیکھنا۔ میرا کام ہے دوسری پڑھ کے جناب دی خدمت پیش کرنا، میں ادھے نہ ٹوک کر سکنا، نہ ٹوک ود کر سکنا، نہ ودا سکنا، نہ میں کٹا سکنا۔ یہ حدیث ہی بالکل سامنے، عالم کے چہرہ کو دیکھنا تمام عبادتوں کی اصل ہے، اصل۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیں جی اگلی حدیث ہی سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مر العالم او المتعلم على قرية رفع الله العذاب عن مقبرتها 40 يوما۔ یہ
ترجمہ سنے دل باغ باغ ہو جان گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم دین با عمل ہوئے، اپنے علم تے عمل کرنے والا ہوئے، با عمل ہوئے، نبی پاک نال وفا کرنے والا ہوئے، عقیدے دا پکا بندہ ہوئے، عالم دین ہوئے، با شرع ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یا کوئی دین دا طالب علم ہوئے، جدو کسے بستی دے اندروں دی گزر ہوندا ہے یا کسے قبرستان دے اندروں دی گزر ہوندا ہے، رب العالمین اس عالم دی برکت دی وجہ تو، اس طالب علم دی وجہ تو جڑا قبرستان اندروں دی گزرے آئے، جڑا بستی اندروں دی گزرے آئے، رب العالمین 40 دن تک بستی جو اس قبرستان جو عذاب نو دور فرما دیندا۔ انہیں پڑھیا کچھ بھی نہیں، کو فاتحہ نہیں سو پڑھی قبرستان کلو کے، انہیں بستی جو دی لنگ دیا وہ سورہ یاسین نہیں پڑھی۔ دین کا طالب علم ہے، باہمی انہیں کچھ بھی نہیں اجے پڑھیا، علم کے لیے گھر سے نکلا۔ یہ بچے ہیں نا ماشاءاللہ، بڑا مقام ہے ان کا، یہ تو کو دین کا طالب علم ہے، کو سمجھے تو پھر ہے نا بھائی۔ کہ بندے ہمیں تکے مار دے پھر دن، تینوں پتہ ہے نا تکا مارنا تینوں کتھے لے کے جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اذا مر العالم مر گزرا، عالم یا ابل متعلم یا علم سیکھنے والا گزرا، کہاں سے؟ علی قریت، ایک بستی سے، مزے سے سبحان اللہ، اذا قریت، ایک بستی سے، رفع اللہ، اٹھا لیا اللہ نے، نہیں مزے نال سبحان اللہ، رفع اٹھا لیا اللہ، اللہ نے العذاب، عذاب اٹھا لیا اللہ نے عذاب، عن مقبرتہا 40 یومن دن، حضور فرمایا عالم دے گزرن دی وجہ تو، علم سکھن والے دے گزرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا۔ 40 دنوں لئی موج لگ گئی قبراں والیاں نو۔ ایک عالم صرف گزرا، صرف گزرا، پڑھا کچھ نہیں، جے پڑھ کے دعا مانگ چھڑے تے پھر سنے ایک حدیث سن لے، نہیں پہنچ دی نہیں بھئی، وہ ہوگا جس کو نہیں پہنچتی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے آپ کا ہر فعل ماں باپ کو پہنچتا ہے قبر میں، اگر برائی کریں وہ بھی پہنچتی ہے، وہ غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پتر نے جو سود لے ہے، پتر نے جو نماز چھڑ دیتی ہے، پتر نے جو کسے گال کٹی ہے، ماں نو قبر اندر پتہ لگتا ہے۔ تو جب نیک عام پہنچتا ہے تو ماں خوش ہوندی کہ میں ایسے پتر نو جم کے آئی ہاں جڑی 5 ویلے دا نماز پڑھ دا ہے، جڑا قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے، ہمسایاں دے حقوق جانن والا ہے، جڑا حلال کمان تے کھان انہیں درود و سلام پڑھیں ذرا جی، السلام علیکم۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ دے کول ایک عورت آ گئی، یہ چساں تان ہے جی حضور نہ وفا پکی ہوئے تھے، ایک گل ذہن اندر رکھنا، اے مقام تے اے مرتبے اے روحانیت تاں لبے گی کہ ساڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پکڑنا کھانا پکانا لینا دینا سب شریعت دے مطابق ہوئے تے پھر یہ حضور دا بوہا چھڑیا پھر تے تو دکارے گئے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر وہ خار ہی پھر دیں، حضور دا بوہا مال لئیے پھر خار نہیں پھران گے، بڑے بڑے در والے آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھیں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عورت آگئی، جناب میری جوان سالہ بچی فوت ہو گئی، توجہ ہے جی، جوان سالہ بچی فوت ہو گئی ہے تے کو وظیفہ دسو میں بچی نو ملنا چاہنی،
اولیاء کا بڑا مقام ہے. کوئی سائنسدان نہیں دس سکیا قبر اندر کی ہوتا ہے، لیکن اللہ دا ولی اکھ بند کر کے بیان کر سکتا ہے قبر والا کس حال سے ہے. یہ علم سائنسدان کے پاس نہیں آیا. اور یہ وضاحت دور نکلے گی، میں موضوع کو آج مکمل کرنا چاہتا ہوں. حضور نے آپ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر یہ سورت کل شریف دا وظیفہ دسیا کہ اے وظیفہ کر تے تیری ملاقات تیری بیٹی نال ہو جائے گی. سبحان اللہ. مجھے ایک خواب یاد آ رہی، میری والدہ سے پچھلے دن ملاقات ہوئی بڑی دیر بعد. اللہ ان کے درجات بلند کرے. ماما تے ماما ہی ہوئی ہیں، کافی دیر بعد زیارت ہوئی ہے ان کی. ان کا یہ میں فض کیتا ہے وصال کر کے وہاں دین کے شروع تو والدہ مذہبی گھرانہ رہا الحمدللہ. محافل پنڈ دے اندر اگے پیچھے علماء کو بلانا تو اماں جی نے آکھنا تو کدو تقریر کرے گا. چلو آج وہ دیکھ تو نہیں رہے ظاہری طور پہ، قبر میں اللہ رسول کے فضل سے سرخرو ضرور ہوں گے. ان کا یہ جملے ہوتے تھے. ہم نے اذان پڑھنی، نعت پڑھنی، ماں تے پھر ماں ہے نا، چڑیاں دی بھی ماں، جانوراں دی بھی ماں. وصال کے بعد اکثر انہوں نے میں خواب اندر ویکھیا تو میں کتاباں ہی دین دین، کدی قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، کدی بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. اور ایک انہوں نے صندوق ہے جی کار پہ آتا ہے بالکل چھوٹا جہا، وہ خواب اندر چابی فلانے تھا پئی ہے تیریاں کتاباں وہ دے وچ پئی ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے. یہ ماں باپ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے اس میں بناوٹ نہیں. اولاد ماں باپ سے دھوکہ کر سکتی ہے لیکن والدین اپنی اولاد سے کبھی دھوکہ نہیں کرتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. کبھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی ماں باپ نے لیکن ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد نہ دھوکہ نہیں کرتے. بہرحال بات کسی اور طرف نکل رہی ہے. اس نے کہا جی حضور میری بیٹی ہے تو میں اس کو خواب میں دیکھنا ہے. جیسے حسن بصری نے کہا آپ نے وظیفہ بتایا نا جب تو رات پئی تے خواب اندر دیکھیا انہیں کہ بیٹی نو سخت عذاب ہو رہا ہے. ڈر گئی. صبح پھر حضرت حسن بصری دی خدمت آئی جی ضرور وظیفہ تے کامل رہا ہے، میں اپنی بیٹی نو ویکھیا لیکن میری بیٹی نو سخت عذاب ہو رہا ہے. دعا فرمایا آپ نے، دعا کی اللہ اس کو آزاد فرمائے عذاب نار سے. اب رات جب بڑی نا رات ہوئی، حضرت حسن بصری فرماندے نے کہ میں خواب اندر جنت دی سیر کر رہے ہیں، خواب اندر جنت دی سیر کر رہے ہیں. تو سیر کرتے جنت بغا چو گزریا نا، بہت حسین و جمیل لڑکی تخت بیٹھی، کئی ہوراں اس دی خدمت اندر نے. میں جس ویلے کولوں دی گزرن لگا بی بی مینوں آواز مار دی بابا جی پوچھو گے نہیں میں کون ہاں؟ خواب دا عالم حضرت حسن بصری آپ نقل کر دیں. فرمایا کہ میں انہوں کیا کہ میں نو تیرے کام ہی کوئی نہیں، حاجت ہی کوئی نہیں کہ میں تینوں کیوں پوچھاں. وہ بی بی کہنے لگی جڑی تخت بیٹھی ہے میں او صحیح بی بی دی بیٹیاں جڑی کل وظیفہ پوچھنا آئی سی. توجہ ہے جی، قبر میں ہر کچھ پہنچتا ہے پر پہنچانے والا کوئی ٹھیک ہو، جس کو پہنچانا ہے وہ بھی ٹھیک ہو. یہ بھی شرط ہے کہ اس کا بھی تعلق حضور سے ہو، پہنچانے والے کا تعلق بھی حضور سے ہو. انہوں نے فرمایا وہ تیری ماں دے سویرے آکھن لگی سی کہ انہوں بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، انہیں تار کول دا لباس پایا ہوئے جنمی آلا قبر اندر آگ بال دیئے پئی تے تو تے جنت سے موجہ کرن لگی. ایڈی چھیتی یہ سارا معاملہ بدل گیا ہے. انہیں کہا بابا جی جو تساں ویکھیا او بھی سچے، جو اماں ویکھیا او بھی سچے.
جو میری ماں خواب اندر دیکھے سچ عذاب قبر ہو رہا تھا، اب جنت میں ہوں، یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ تھا۔ فرمایا راتوں رات؟ فرمایا جی ہاں۔ کیسے یہ عالم گزر جائے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، طالب علم گزر جائے 40 دن کے لیے قبرستان کے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سنیں ذرا، حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماندے نے اس بی بی نے میں نے جواب دیتا، ایک نبی پاک نال وفا کرنے والا، ایک حضور دا امتی حضور نہ عشق رکھن والا، او قبرستان تو نہیں گزریا جس قبرستان اندر میں مدفون سا، انہیں ایک مرتبہ نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا۔ مزے نال سبحان اللہ، صرف ایک مرتبہ انہیں درود و سلام پڑھیا۔ انہیں آکھیا یا اللہ اے نبی دی بارگاہ درود و سلام پیش کیتا ہے، قبول فرمات، اے دا ثواب ہے نا قبران والے انہوں بخشنا یا اللہ، اے دے صدقے نا دی بخشی فرما۔ او بی بی جڑی تخت بیٹھی ہے جی دی ماں وظیفہ پوچھیا، کہنے لگی میں کلی جنت وچ نہیں آئی، 40,000 مردے نو عذاب قبر ہو رہا سی۔ کنیاں نو 40,000 مردے نو عذاب قبر ہو رہا سی۔ او نبی پاک دا دیوانہ مستانہ حضور نہ وفا کرنے والا، انہیں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ کے جدو بخشیا نا، اللہ نے عذابہ وال نہیں بیٹھیا، نبی دی ذات دے پڑھے گئے درود و سلام دی برکت نال 40,000 مردے نو عذاب قبر تو محفوظ کر کے جنت دے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ثواب پہنچیا کہ نہیں پہنچیا؟ جنت لمبی کہ نہ لمبی؟ ایک بندہ کس طرح کہہ دیندہ کہ ثواب نہیں پہنچتا قبر اندر؟ اللہ رسول فضل نہ میں 60 حدیثاں بمائے عربی متن جناب دی خدمت اندر سال ثواب تے زبانی پیش کر سکنا۔ یہ ہے جی عالم دی فضیلت، صرف گزر جائے، صرف گزر جائے تو اللہ اس پینڈ دی جڑی قبرستان ہے نا، وہ دے تو 40 دنوں بعد عذاب چوک لیندہ۔ کوئی دین کا طالب علم اس بستی سے گزر جائے، اس کے گزرنے سے ثواب یہ قبران والوں کو یہ پہنچتا ہے کہ اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک ارشاد فرما رہی، رفع اللہ العذاب عن مقبرتها 40 یوما، 40 دن علیہ اللہ نے عذاب چوک لے۔ اگلی سنیں جی حدیث شریف، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں، حضور نے فرمایا اے ابن مسعود، تمہارا گڑی بر علم دین کے حلقہ درس میں بیٹھنا اس حالت میں کہ نہ کوئی ہاتھ میں قلم ہو نہ کوئی حرف لکھو، حضور نے فرمایا تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ حضور فرمایا صحابہ اس سے دین سیکھا کرو۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کے بارے حضور خود فرما رہے ہیں کہ صحابہ اس سے دین سیکھا کرو، یہ علم والا ہے، یہ جاننے والا ہے، قرآن بہتر پڑھتا ہے، قرات اچھی کرتا ہے، اس سے سیکھو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر و عمر کو کہا جا رہا ہے جو شیخین ہیں، افضل ہیں امت مصطفیٰ میں۔ فضیلتاں تے اپنیاں اپنیاں نا، درجے تے اپنے اپنے نا، سنیں ذرا۔ فرمایا کہ تمہارا دین کی محفل میں بیٹھنا، نہ کوئی ہاتھ میں قلم ہو نہ کوئی حرف لکھو، تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آگے سنیں، فرمایا اس واسطے کہ عالم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک 1000 شہیدوں اور 1000 حافظوں سے بزرگی والا ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے۔ عالم کا مرتبہ 1000 شہید سے بھی افضل ہے اور 1000 حافظوں سے بزرگی یعنی افضل و برتر ہے۔ سنیں نبی پاک نے فرمایا، تذکرۃ الواعظین میں اس بات کو نقل کرتے ہیں، جو شخص کسی عالم دین یا طالب علم کی مدد کرے گا، تو جو ہے جی ایک بندہ میرے کو آیا، غالباً میں کدے گیا سا، انہیں کیا جی بڑی پیاری گل کہا جی ہم نے کسی مولوی صاحب سے یہ بات سنی، انہیں کیا یار تسی دین دے طالب علم نو سوٹ سوا کے نہیں دے سکتے تو بٹن ہی لوا دے۔
سوٹ دی نہ کہہ جی استطاعت نہیں تو آڑے کو تے بٹن لوان دی طاقت ہے نا بٹن لوا دے اس بٹنوں کا ثواب یعنی میرے کو حضرت زبان جو تصیر نہ ہوئے وہ ڈیرہ بزرگا کہ زبان بھی کم دی ہونٹ بھی کم من جدو نے مجھے ایک گال سنائی انہیں کہا جی فلاں مسجد میں ہم نے یا لیلۃ القدر یا جناب اللہ شب برات کی رات یہ کسی کا بیان سنا انہیں کہا طالب علم اگر سوٹ لے کے نہیں دے سکتے تھے بٹن تلوا سکتے یہ سنے حدیث شریف فرمایا کسی دین کے طالب علم یا عالم کی مدد کرے چاہے وہ مدد بہت ہی کم کیوں نہ ہو ایک روٹی کا لقمہ پوری روٹی نہیں بھائیو ایک روٹی کا لقمہ برکی یا ایک پیالہ پانی یا ایک ٹکڑا کپڑا یا کوئی ٹوٹا ہوا قلم یا کاغذ ہو تو اس شخص نے گویا 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے مزے سے سبحان اللہ کچھ نہیں کیتا ایک برکی کھوالی جو عالم نو یا دین دے طالب علم نو پورا سوٹ نہیں لے کے دیتا ایک کپڑے دا ٹکڑا رمال ہی لے دیتا ہے چالیے سر تے بن لیا کر لے یار اتنا رمال پوکی ٹالا منہ صاف کر لیا کر ہاتھ صاف کر لیا یعنی محبت میں شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو فرمایا وہ ایک پیالہ ہی لے دیتا پانی پی لیا کرو یا کوئی صحیح قلم نہیں لے کے دے سکتا وہ ٹوٹیا ہو یہی قلم لے دے یہ یہاں پہ بات ٹوٹے ہوئے قلم کی ہے ٹوٹا ہوا قلم لے کے دے اللہ اکبر فرمایا گویا کہ اس شخص نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا کھلایا طالب علم کو یا عالم دین کو آگے سنیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عطا فرمائے گا کس کا ایک برکی روٹی دا ٹوٹے ہوئے قلم دا ٹوٹے ہوئے قلم کا اور ایک ٹکڑے کپڑے کا ایک پیالے کا کتنا ثواب ملے گا نبی پاک نے فرمایا گویا اس نے احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کیا ہے احد پہاڑ کی برابر گویا اس نے اللہ کی راہ میں سونا خرچ کیا ہے یہ حدیثیں تو کافی ہیں میرے ابھی سامنے جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں لیکن ایک حدیث سن لیں حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں من علم عبدا آیات من کتاب اللہ تعالی فہو مولا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس نے کسی بندہ کو اللہ کی کتاب کی کوئی آیت سکھا دی تو وہ اس کا آقا ہو گیا ایک آیت آقا کس کو کہتا جس نے کسی کو خریدا ہو ایک غلام اور آقا اب تو خریدنے والی بات نہیں نا بندے نہیں خریدے جاتے یہ اس کی بات اس وقت کی بات ہے ایک آیت اگر کسی نے کسی کو سکھا دی گویا وہ اس کا آقا ہے اور یہ غلام ہے یہ اس کا بندہ ہے اور وہ مولا ہے حریفہ ہوا مولا وہ اس کا مولا بن گیا امیر المومنین علی المرتضی فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی لہو عبدا ان شاء باء و ان شاء آتقا فرمایا یعنی جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا لفظ نہیں حرف الف حرف ہے اللہ لفظ الحمدللہ یہ الفاظ ہے حرف الف با تا سا یہ حرف ہے فرمایا من علمنی حرفا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا تو اس نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا انشاء بان و انشاء آتقا اب یہ حضرت علی فرماتے ہیں اس کی مرضی ہے مجھے آزاد کر دے یا مجھے اپنا غلام بنا لے مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے کون کہہ رہے علی پاک آندے نے جنہیں منو ایک حرف پڑھایا انہوں دا میرے تے حق اس طرح ہے پاہمیوں منو بیچ دے تے پاہمیں منو آزاد کر دے اللہ اکبر من کتبتو عنہ اربعۃ حدیثہ خمسۃ فانا عبدہ حتی اموات یعنی جس سے میں نے 4-5 حدیثیں لکھ لیں تو میں اس بندہ کا غلام ہو گیا یہاں تک کہ میں مروں یعنی مرنے تک میں اس کا غلام ہوں یہ بات ہے کہ شاگرد پوری زندگی بھی استاد دا دینا چاہے نا تے نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا ہوئی نہیں کروڑا روپیے بھی استاد کی خدمت پیش کر دے لیکن استاد دا دین نہیں دے سکتا مقام بھی کافی حدیث مبارکہ ہیں
قائم ہی ہو گیا ہے۔ اصل یہ بات کہاں سے چھڑی؟ میں ایک عالم صاحب ہوں ایتھے بار فروٹ والی ریڑھی لایا ویکھیا 7 سال انہیں ایک جگہ امامت کی تھی، 7 سال اس نے قرآن اللہ کا تراویحاں اندر سنایا۔ وہ میں ادھر مر گیا، یقین کرے وہ پانی پانی ہو گیا۔ میں اس بندے میں جاننے والا تھا، میں کیا جی صاحب یہ کی ہویا؟ ان کا جی حالات بدل دے رہے حالات اور اس کے الفاظ کرائے کا مکان اس نے کہا جی اب میرے پاس ہے، تمہارے استاد انہوں نے کہا جی استاد کرایہ استاد دے دیں استاد یہ کچھ بچیاں نہ پیار کرتا ہے، حالانکہ استاد کا کام میں پڑھا چھڈیا، لیکن کہا جی استاد کرایہ دیں 8000 روپیہ کرایہ مکان دا، تے میں تے یہ کام کر رہا، بڑا ہی دل سڑیا۔ اس مقام پر کیا ہوں بچے تے ہیں، بچیاں دا کوئی معاملہ تے کرنا ہے، پورا کام نہیں، لیکن زمانے کی جو عادت ہے اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں کہا جی یہ مسئلہ جڑا بن گیا جو ساڑھے نال، میں وہ کو 5-7 کلو خربوزی انہیں خرید لیا، مجھے پتا ریٹ انہیں لے کے لایا، تو میں کم چلیں اس کو اضافی پیسے مجھے یاد نہیں کہ میں انہوں کتنے دیتے ہیں۔ جتنا بھی دی اس طرف میں سوچ نہیں رہا، سوچ اس پاس رہا کہ اس بندے دے جڑے اکھاں جو دن تھرو میں ویکھے نا، وہ میں نہیں کفیت بیان کر سکتا، عالم ہے وہ۔ ایک ہمارے پاس امامت کی جگہ ہے، رات کو مجھے فون آیا کہ قاری صاحب اس کو لگوا دیں، بندہ بہت ہے، اس نے بھی وہ ساتھ رات کی شاہ کے بعد میری اس سے بات فون پہ بھی دیکھا نہیں میں نے اسے، میں پوچھا کی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ باٹا پور وہ فروٹ کی ریڑھی لگا رہے ہیں، یہ کسی اور کی بات ہے۔ ایک ہمارے صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کی بنیا؟ انہوں نے کہا جی 10,000 روپیہ میں کس طرح گزارا کراں، فیکٹری اندر میں 30,000 روپیہ لے رہے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا، کوئی گل نہیں، ماں بچیاں نوں کمانا تے ہے نا، کفیت کیا ہے ہماری، کنے روپیے رکھ دے ہوندے خرچ ہوندے، شادیاں دے کتنے بےہودہ پیسے خرچ ہوندے ہیں، زندگی اندر کتنے خرچ ہوندے ہیں۔ ایک مسجد اندر معاملہ ایسا ہے، میں 100 روپے دا پچھلے جمعے اعلان کیتا نا، اگر یعنی 5 جمعے لا لو 500 روپیہ، 1000 روپیہ ایک مہینے دا وقف کر دیو، اپنے محلے دی مسجد 500 روپیہ مہینے بعد دے دیو، ایک جتھے جمعہ پڑھو 100 روپیہ پکا لے کے آؤ، کیا سا مسجد نو چندہ جمع کرانا ہی کرانا ہے۔ اپنی ذمہ داری نہ لے بات دسو، کوئی بندہ 20,000 روپے نہ 4 5 10 بچیاں دا گزارا ہو سکتا ہے؟ آپ پہ مسئلہ ہے، سوال آپ پہ ہے۔ ایک قاری صاحب میرے استاد، میں نے ان کو قرآن 2018 میں ادھر ہی سنایا ہے، آج جو ہاسپٹل سروس ہاسپٹل داخل نے، تسی تصویراں کدی ویکھو نا انہاں دیاں، انہاں دی لت تو انہاں ٹوٹل گوشت اتار دیتا ہے ڈاکٹراں نے۔ میں گیا وائز میسج موجود ہے، انہاں 2 دن پہلا میں تصویراں بھیجیاں، میں نے پتا ہے سی کو ہارٹ دی پرابلم انہاں نوں، انہاں نہیں سی پتا کتنے سخت بیمار نے، وہ رو پے، انہاں کیا تواڈے جے شاگرد ہون تے پھر ستا ہی خیر ہیں۔ میں پرسوں گیا تقریباً 2-3 گھنٹے بیٹھ کے آیا انہاں دے کول، یعنی انہاں دے اتھرو ہی میں ویکھے نے، تصویراں ویکھو نا کو انہاں دا حال کی بنیا ہے۔ اب کی ہے؟ انہوں نے کہا جی مسجد والے میرے پاس آ رہے ہیں، آتے ہیں وہ، میں جی خرچہ، انہوں نے کہا جی تقریباً پٹی دا ساڑھا 3-3,500 روپیہ خرچہ آ رہا ہے، صرف پٹی دا، انہوں کو دوائی کو انفیکشن کر کے جی وجہ تو سارا گوشت اتار دیتا لاتا، بالکل ہڈی نظر آ رہی ہے۔ اب ان کا بھی تو کوئی مسئلہ ہے نا، کم از کم مسجد کمیٹی یہ نہ کرے کہ اپنے امام نو دوائیاں دی سہولت فری دے دے، اللہ نہ کرے کوئی دوائی، ہر گھر اندر بیمار ہوندا ہے، کوئی بندہ بخار چڑھ دے، ڈاکٹر جڑا محلے اندر انہوں کہہ دو جی قاری صاحب آن تے نہ کوئی پیسے نہیں لینے، پیسے مہینے بعد ساڈے نال مطالبہ کرو، یہ گل ٹھیک ہے جی؟ میں اپنی ذات کے لیے مطالبہ نہیں کر رہا، آپ اپنے محلے میں جتنے آپ کے امام ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ مقرر کریں، ڈاکٹر نے کہو جی ساڈے قاری صاحب دوائی لینا پیسے نہیں لینے، بات ٹھیک ہے؟ یا تہاڈا 15,000 روپیہ کافی ہے دے واسطے؟
اگر ایک 100 روپیہ تسی مسجد اندر جمع کراؤ نا، اگر 100 بندہ مسجد، کم از کم 100 بندہ دار مسجد جمعہ پڑھ دے، ٹائم اتے ہو گیا، میری بات کو سن لیں صرف 10,000 روپیہ بن دے، 5 جمعے ہون تے 50,000 روپیہ مہینے کا بنے۔ اگر وہ دے وچوں 25,000 روپیہ کم از کم امام دی تنخواہ کٹ دیتی جائے، کوئی سرخرو ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ کو 25,000 بہت آتے نہیں، چلو 20 دے دیو جے، تو کدو جدو اسی اپنی خدمت مسجد دے نال کرانگے تے اس واسطے، یعنی 30,000 ایک بندہ کما رہے ہے تو مہینے دا 1,000 روپیہ اگر وہ 10واں حصہ 1,000 روپیہ مسجد واسطے کٹ دے، 500 محلے والی مسجد دیو، 100 روپیہ جتھے جمعہ نصیب ہوئے اتھے ضرور پیش کرو۔ سمجھ آئیے جی، یہ میری اصلاح ہے، یہ دے بارے پوری کوشش کرو۔ مسجد کمیٹیاں کو پوچھ ہونی، امام دے حق کو کھان دے، راج کے کھاندے نے میں لسٹہ پیش کر سکنا، فلاں مسجد میں ایسا کام ہوا، فلاں میں ایسا کام ہوا۔ لہذا خدا کے لیے آئمہ مساجد کے لیے مکمل سہولیت فراہم کریں۔ وہ ایک چپڑاسی نو سہولتاں لب سکدیاں، فلانے میرا ایک دوست ہے فیکٹری لگانا کہا جی بچیاں دا میڈیکل بالکل فری ہے، فیکٹری دے رہی ہے، پورا محلہ 100 گھر جڑا ہے وہ امام صاحب جو 24 گھنٹے کہ وہ حدیثاں کتنیاں پڑھیاں، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ تو خدا را کوئی تھوڑی جی محبت فرماؤ، ہر بندہ ذاتی طور تے سوچے اساں اپنے امام نو کتنا محبت کرنی، یعنی تسی امام نہ کرو مسجد نہ کرو، مسجد کرو اگر اتنا پیسہ جمع ہو رہا ہے اور واش روم میں جو ٹائل پتھر نہ لواؤ، امام کی تنخواہ بتا دیو، بل ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کسی شاید محتاج نہ کرے۔ اے سوچن والیاں نکیاں نکیاں گلاں اجے دو بندیاں دی گل میں نہیں کیتی، اللہ انہاں نو اپنی بارگاہ چ لا تعداد عطا فرمائے، آمین وما علینا۔